اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء عزیز، ابھی آپ نے ایک بحث ڈیبیٹ کی صورت میں کہ مدارس اسلامیہ کا نصاب دور حاضر کے تناظر میں اس عنوان کے تحت آپ نے ملاحظہ کی اور مختلف افکار و نظریات اور اس کی ترجمانی ہمارے سامنے آئی۔ سب سے پہلے تو میں اس پروگرام میں تمام شرکاء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس باریک بینی کے ساتھ موضوع متعلق کا مطالعہ کیا گیا اور اس کو جس سلیقے سے جس ڈھنگ سے اس کی ترجمانی کی گئی وہ یقیناً لائق ستائش ہے۔ دراصل اس پروگرام کا اور اس اسٹیج کے قیام کا مقصد بھی یہ ہے کہ طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کو سمجھیے کہ مہمیز ملے اور خارجی مطالعہ اور موجودہ احوال اور موجودہ دور کے تقاضوں سے ان کو واقفیت ہو۔ کوئی مجھے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کہنی، مختصر طور پر ایک چیز کو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک اصول اور ایک کلیہ ہے اور اس کی بے شمار مثالیں تاریخ کے صفحات پر درج ہیں، دور قدیم سے لے کر دور جدید تک۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی فاتح اقوام ہوئیں انہوں نے مفتوح اقوام پر اپنے نظریات اور اپنے افکار، اپنے خیالات اور اپنی چیزوں کو بالجبر تھوپا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کی قبولیت میں یا ذہنی طور پر اس کو قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں ایک کشمکش نظر آتی ہے کہ ایک دو نسل تک مزاحمت کا ماحول رہتا ہے۔ فاتح اقوام جبر کرتی ہے، مفتوح اقوام اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن فاتح اقوام کے پاس وسائل بھی ہیں، طاقت بھی ہے، قوت نفاذ بھی ہے، جبکہ مفتوح اقوام ان تمام چیزوں سے خالی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دو نسل گزرنے کے بعد اب سمجھوتے کا ذہن بنتا ہے اور رفتہ رفتہ مغلوب قوم جو ہے وہ فاتح قوم کے نظریات کو بدلا، اگر صحیح بھی نہیں سمجھ رہی، ایک بڑی اکثریت تو وہ ہوتی ہے کہ جو اس کو صحیح سمجھ کے اس راہ پر گامزن ہو جاتی ہے، کیونکہ جس نسل نے ان حالات کو دیکھا، ان حالات سے گزری، ان حالات کا حصہ رہے، ان کی ذہنی اور فکری سوچ جو ہے وہ مختلف ہے، اور ایک وہ قوم وہ لوگ ہیں کہ جو بعد کی نسل میں آئے، جن پہ گزری وہ صاحب حال تھے، جو بعد میں آئے وہ صاحب قال ہے۔ ظاہر ہے کہ صاحب حال کی کیفیت صاحب قال پر طاری ہو ہی نہیں سکتی، وہ ان جذبات کو، ان کیفیات کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ 3 صدیوں سے یا 4 صدیوں سے مغرب کے تسلط کی
ایک جدوجہد شروع ہوئی اور پوری دنیا پر مغرب کا تسلط قائم ہو گیا. اور انہوں نے مفتوح اقوام، کیونکہ اب مفتوح اقوام وہ نہیں ہے کہ مطلب کسی جگہ جا کر حکومت کریں، یا جیسا کہ انگریزوں نے 200 سال یہاں پر حکومت کی، بلکہ اب یہ ہے کہ ان ذرائع پر، ان وسائل پر کو کنٹرول کر لیا جائے کہ جو قوموں کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ معاشیات اور اقتصادیات جو ہے وہ قوموں کے لیے یا ارتقاء کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. اگر اس پر قبضہ کر لیا جائے تو ساری دنیا کی قومیں جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گی، جیسا کہ آج ہم دیکھتے بھی ہیں. بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ وقت ہے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ افکار، وہ نظریات، وہ خیالات، وہ رجحان کہ جو مغرب سے آیا، اور مغرب کی ترجمانی کرنے والے وہ مغلوب ذہن، انہوں نے یہ باور کرایا کہ دنیا کی فلاح اور ارتقاء کے راز جو ہیں وہ اسی کے اندر پوشیدہ ہیں. چنانچہ مختلف ازم آئے، سیکولرزم آیا، تجدد پسندی آئی، ماڈرنزم آیا، کیپٹلزم آیا. لیکن اگر ہم ان کا باریک بینی سے مطالعہ کریں تو اس کے یعنی بالکل گہرائی میں جا کر جو نظریات ہمیں ہیں وہ سب مذہب مخالف ہیں. اس سے یہ ذہن بنا کہ مدارس اسلامیہ کے اندر جو نصاب ہے، جو تعلیم ہے، جو طرز، جو منہج ہے، وہ فرسودہ ہے اور کسی کام کا نہیں ہے. اور دیکھا دیکھی ہمارے بھی بہت سے افراد جو جن کو جدت پسندی کا سمجھیے کہ ایک جنون تھا، وہ بھی ان کا ہم زبان بن گئے، ہم خیال بن گئے، اور ایک اس نے تحریک کی شکل اختیار کی. اس سے ممالک اسلامیہ کی حد تک متاثر ہوئے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ حضرات بھی جانتے ہیں بالخصوص ہمارا بر صغیر اور اس کے ممالک، دراصل یہ ممالک کہلاتے ہیں یہ مذہبی ممالک ہیں، اور یہاں مذہب کے بہت گہرے اثرات خون کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں یا مذاہب کو ماننے والے ہیں، اس میں تمسک کا جو اور اپنے دین سے مطلب جڑے رہنے کا جو جذبہ ہے وہ دوسرے ممالک کے مقابلے پر کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اس ملک کا مزاج جو ہے وہ مذہبی ہے. لہذا ایسے میں اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ ایسے میں یہ کہنا کہ مدارس اسلامیہ کا نصاب کے اندر وہ جان نہیں رہی کہ وہ زمانے کا ہم آہنگ ہو سکے، یا مختلف اعتراضات جو تجدد پسند لوگوں کی طرف سے وارد ہوئے، اس میں افراط اور تفریط کا پہلو زیادہ غالب ہے. جو اس کی حمایت میں گئے وہ اس سرحد پر پہنچ گئے کہ جہاں مطلب بالکل تعطل اور جمود کی کیفیت ملتی ہے. جو دوسری طرف گئے وہ حریت کے دوسرے ایک انتہا پر پہنچ گئے، انہوں نے تمام چیزوں کو انکار. ضرورت ہے اعتدال کی، اور اعتدال کا راستہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے
وہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ انبیاء کے ورثہ ہیں۔ کیا اس دور میں مسائل نہیں تھے؟ ترقی اور ارتقاء کا دور تو ہر دور کے اندر رہا ہے۔ کوئی آج ہی کے دور کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی ترقی یافتہ دور ہے۔ آپ پرانی تہذیبیں اٹھا کے دیکھیں، پرانے اقوام کی تاریخیں اٹھا کر دیکھیں تو ترقی جو ہے وہ، آپ ذرا 1300-1400 سال پیچھے چلے جائیے، اموی دور کے اندر چلے جائیے یا عباسی دور کے اندر چلے جائیے، تو جہاں ایک طرف علوم دینیہ کا زور تھا، درس کے حلقے لگ رہے تھے، محدثین، فقہا، متکلمین اور صوفیاء کرام ہر ایک اپنے اپنے حلقے کے اندر کام کر رہا تھا، کیا اس وقت ترقی کا دور نہیں تھا؟ کیا اس وقت عمارتیں نہیں بنی تھی؟ کیا اس وقت ایسی حسین عمارتیں؟ تو یہ علم ہندسہ یا دوسرے علوم، علم طب، جغرافیہ، یہ سارے موجود تھے، لیکن کسی علم کو کسی دوسرے علم پر فوقیت دینے کا مزاج نہیں تھا، بلکہ ہر علم کی اہمیت کو سمجھا جاتا تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دور کے نفسیات کا مطالعہ کیا جائے کہ اس دور کی نفسیات کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی اسی ڈیبیٹ میں ولی ابراہیم نے حوالہ دیا حکیم علیہ السلام حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کا کہ علوم قدیم ہو، دلائل جدید ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل یہ ہے کہ ہر دور کا ایک رد و قبول کا ایک معیار ہوتا ہے جو نسلوں کے ساتھ بدلتا ہے، اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے جن دلائل سے مطمئن ہوئے تھے، ہم گویا ایک طرح سے دور بدل گیا، ذہن بدل گیا، فکر بدل گیا، انداز بود و باش بدل گیا، لباس و پوشاک بدل گیا، ہر چیز بدل گئی، تو ظاہر ہے کہ ہمارا فکر بھی بدل گیا، تو رد و قبول کے معیار کیسے نہیں بدلیں گے؟ آج آپ چھوٹے بچوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ہمیں یاد ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ہمارے بڑے جو انداز اختیار کرتے تھے وہ ہمارے دل پر اثر انداز ہوتا تھا۔ مثلا ہم باہر گئے تو میری والدہ کہا کرتی تھی کہ تم کچھ بھی کرو گے فرشتے آ کے مجھے اطلاع کر دیں گے، اور ہمیں اتنا یقین تھا اس بات پر کہ ایسا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک نمائش لگ رہی تھی، ہم وہاں چلے گئے، بچپن کا دور، وہاں ہمارے ایک ماموں مل گئے، وہی تھے فرشتے، انہوں نے جا کے اطلاع کر دی۔ لیکن یہ کیا تھا کہ لیکن آج آپ بچوں کو یہ کہہ کے مطمئن نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جس دور کے اندر پیدا ہوئے ان کے رد و قبول کا معیار بدل گیا ہے۔ آج آپ کو ان کے مطابق دلائل فراہم کرنے ہوں گے، اور وہ کیسے ہوگا کہ ایک ہے علوم عالیہ، اور اس میں ذمہ داری کیا ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم کے اندر گہرا درک پیدا کریں، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت ہونے کے معنی یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے ادوار اور اس کے مسائل اور اس کے مناہج کا حل اگر موجود ہے تو صرف اسلام کے اندر ہے، باقی کوئی دین اس کی دعوے داری نہیں کر سکتا۔ تو جب اتنا بڑا ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آج
یہ تعلیم ہمیں وہ راستہ نہیں دکھا سکتی. جہاں تک تبدیلیوں کی بات ہے، تبدیلیاں تو ہر دور کے اندر ہوئی ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے مبادیات، ایک ہوتی ہے ضروریات. مثلا فلسفے کا دخل ہوا، کیونکہ یونانی فلسفہ جو تھا وہ ذہنوں کو کیپچر کر رہا تھا، ذہنوں کو کھینچ رہا تھا، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو معتزلہ کا طبقہ بھی موجود تھا جو اقلیات پر بات کرتا ہے. چنانچہ یونانی فلسفے کو گویا بقول جیسے کہ مسلمان کیا گیا، اور منطق و فلسفہ نصاب کا حصہ بنائے گئے تاکہ ان کے مقابلے میں آپ وہ دلائل انہی کی زبان میں، انہی کے اسلوب میں آپ فراہم کر سکیں. آج کمپیوٹر کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایک طرف آپ کو اپنے علم پر اتنی گہرائی کے ساتھ درک حاصل ہو کہ آپ قابو یافتہ ہوں. میں بہت مختصر طور پر برسبیل مثال کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابواب الفتن کے اندر قرب قیامت کے حوالے سے بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں، جس کو خاص طور پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے روایت کی، بہت ساری ہے. اور ہم بچشمے سر اس کو آج دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنی پوری ہو گئی. لیکن ہم اس کو کس اسلوب کے اندر پیش کریں کہ جو نئی نسل کے لیے قابل قبول ہو. تو ہمیں اس رد و قبول کے معیار کو، اس کے منہج کو، اس کے طریقہ کو، اس کے طریقے کو، اس کی ضروریات کو اور دور کی نفسیات کو سمجھے بغیر ہم اس میدان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج علماء کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ موجودہ احوال، موجودہ کیفیات، موجودہ دور اور اس کے مزاج کو، اس کی نفسیات کو، اس کے تقاضوں کو سے باخبر رہنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان تقاضوں سے ہم واقف نہیں ہیں. آج تبدیلی آ رہی ہے، اگرچہ یہ تبدیلی پہلے آنی چاہیے تھی، لیکن آج مدارس کے اندر کمپیوٹر کو ضروری سمجھا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہم کمپیوٹر نہیں جانیں گے اور آپ اپنے گھر کے اندر آپ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کمپیوٹر سے واقف ہیں اور آپ، تو ان کے ذہن پر آپ کا نقش کیا بنے گا؟ کیا ان کا ذہن بنے گا کہ آپ ایک 8 سال زندگی کے وہاں لگا کر آئے اور آپ تو کمپیوٹر بھی نہیں جانتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے خارجی مطالعہ وہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے. یہ نظریات کیوں بنے کہ مذہب بیزاری پیدا ہوئی، مذہب کو زندگیوں سے خارج کیا گیا؟ یہ بھی یورپ سے آیا، کیونکہ یورپ میں مذہب پر تسلط تھا کلیسا کا اور چرچ کا، اور جبر و استبداد کی کوئی حدیں ایسی نہیں تھی کہ جن کو پار نہیں کیا گیا. اور سائنسی علوم یا دیگر علوم، فلسفہ، اس کو حاصل کرنا سزائے موت کو دعوت دینا تھا، جبر و تشدد تھا. چنانچہ 16ویں صدی کے اندر لوتھر مارٹن نام کا ایک شخص ہے، اس نے ایک تحریک شروع کی اور چرچ کے خلاف، کیونکہ لوگ اندر اندر سلگ رہے تھے. وہ تحریک کامیاب ہوئی اور چرچ کی کایا پلٹ ہو گئی، تختہ پلٹ گیا. لیکن وہ بھی انتہا پر تھے چرچ کے لوگ،
اور جب یہ آزادی ملی تو یہ آزادی کو انتہا ہو گیا. انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا. انہوں نے تمام مذاہب کو سمجھیے کہ خارج قرار دے دیا کہ یہ اللہ سے، کیونکہ وہ اس مارے ہوئے اس کے تھے. لیکن ہمارے پاس تو ایسا نہیں، ہمارے پاس تو ہر چیز موجود ہے. یہ ہم دین فطرت کے ماننے والے ہیں. ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو دلائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دور کے مطابق سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اس اسلوب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا ہوا، ایسا ہوگا تو آپ میدان عمل کے اندر کامیاب ہوں گے. تو میری نصیحت یہی ہے کہ خارجی مطالعے کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنائیے. موجودہ دور سے واقفیت، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون کون سی تحریکیں چل رہی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کے گہرائی کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں. جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں جانیں گے تو آپ میدان عمل کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے کہ صرف نصاب کی تبدیلی سے کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. ظاہر ہے مبادیات کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ضروریات کے اندر البتہ حذف و اضافے پہلے بھی ہوتے رہے، آج بھی ہو رہے ہیں، کل بھی ہوتے رہیں گے. بہرحال اس وقت کوئی تقریر کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس پر، اور میں پھر آخر میں ایک مرتبہ پھر اب دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک میدان عمل میں کامیابی اور کامرانیوں سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.